ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ حالات جناب بہت زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں۔ بیسکلی آئین جو ہے پاکستان کا، اگر میں کہوں کہ نہیں ہے اس وقت پاکستان وداؤٹ کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس بات کے اندر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، یا یوں کہیں ہم کہ آئین معطل ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ دو رائے نہیں ہوگی، کیونکہ آج جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور جو کچھ اسمبلی میں بھی ہوا ہے، اس سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر واقعی کوئی آئین موجود نہیں ہے۔ حالات جو ہے انتہائی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور آج آپ کو خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہماری وفاقی پارلیمنٹ ہے، بس افسوس ہی ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ وہ پارلیمنٹ ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، کچھ جو بدماشیہ کے اوپر ایک جو گروہ کے اوپر ایک مسلط کردہ جو ایک ان کی شکل میں جو بیٹھا ہوا پارلیمنٹ میں قابض جو ٹولہ ہے، اس نے جناب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہوئے اس نے آج جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا، جو آج جو اس کو جو بیٹھا تھا ایک بینچ 8 رکنی، اس کو ٹوٹل انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ نہ صرف ریجیکٹ کر دیا بلکہ اس کی تحلیل کو بھی غیر قانونی قرار دیا۔ نہ صرف غیر قانونی قرار دیا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ آئین کی تشریح کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے جو ہے آئین کی تشریح کرنا بھی وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے نوٹنکیوں کے جو بھانمتی کے جو کنبہ ہے وہ آئین کی تشریح بھی کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آئین کی تشریح کریں گے اور وہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف کھلی بغاوت کریں گے اور ان کی جب کوئی نئی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ آج 8 کے بینچ کو انہوں نے غلط قرار دیا، 4 دن پہلے انہوں نے 3 کے بینچ کو قرار دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو جس قسم کے سپریم کورٹ کے حوالے سے اور ججز کے حوالے سے جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر اب آئین نہیں رہا۔ آج پاکستان جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انتہائی اب شدید ترین اپنے میں سمجھتا ہوں کہ قیام کے بعد سے شدید ترین بحرانی صورت کے اندر مبتلا ہے، اور اس کے تمام ذمہ دار جو ہیں وہ یہ جو اس وقت جو گزشتہ 25-26 سال سے جو خاندان جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور دوسرے تیسرے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے چند جو ہے حامی جو ہمیشہ ان کے ساتھ جو جرنیلز جو ہیں یا جو ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں امریکہ کی آشیرواد کے اوپر، یہ چند جرنیلز کا ملا جلا اور یہ امریکی ایجنٹوں کا کیا دھرا ہے کہ پاکستان جو ہے آج اتنے دنوں بعد، یعنی اپنے قیام کے تقریباً 70 برس بعد آج بغیر آئین کے چل رہا ہے۔ یہ آج کی جو میں کہانی آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہانی ہے۔ آج جو سپریم کورٹ نے ایک بات تو یہ ہوئی، دوسرے سپریم کورٹ کے معزز جو بینچ تھا، اب یہ تو میں نے پارلیمنٹ کی بات کی، لیکن پارلیمنٹ کی بات کو جس طرح وہ سپریم کورٹ کی بات کو اہمیت نہیں دیکھتے تو ہم اسی طرح پارلیمنٹ کی بات کو ہم بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے نزدیک پارلیمنٹ کے فیصلوں سے زیادہ بڑے فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کے ہیں۔ ہمارے لیے ہم آج بھی یہ تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، ہماری نظر میں ہماری عدلیہ اور ہماری عدالتوں کی اور ہمارے ججز کی ویلیو ہے۔ ہمارے ججز نے آج ابھی سپریم کورٹ کا ایک یہ اعلان ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے ایک بل جو انہوں نے وہ کیا ہے پارلیمنٹ نے جو بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ عمل درآمد بالکل روک دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک پروپوز ایکٹ بنتا ہے، جب کوئی پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اس کے بعد جب تک وہ منظور نہیں ہوتا وہ پروپوز ایکٹ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو ابھی فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، جب میں بھی یہ کرنے لگا تھا میرے وی لاگ سے 2 منٹ پہلے میں نے خبر مجھے پتہ لگی کہ انہوں نے اس پہ عمل درآمد روک دیا، دیٹ مین کہ وہ پروپوز ایکٹ جو ہے اس پہ اسٹے ہو گیا ہے۔ مطلب بھائی اس کے اوپر کچھ کام نہیں ہو سکتا، نہ اس کے اوپر نہ وہ آگے وہ صدر کی طرف جائے گا، صدر کی طرف بھیجا جاتا ہے تو بھی غیر قانونی ہے، اس کے تحت اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، مطلب وہ بھی سب ماورائے آئین ہوں گے۔ لیکن جب آئین ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس وقت جو ایک جوڈیشنل جو کیو کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو مکمل میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دوسرے الفاظ میں اگر سادے الفاظ میں گئیں کہ حکومت نے سپریم کورٹ کا تختہ پلٹتے ہوئے اس پر جو قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی یہ تمام جو ہے تصویر کشی جو ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آج پارلیمنٹ میں وہ جو مشترکہ اجلاس ہوا اس کے اندر اس کی بینچ کی تشکیل کی میں نے بتایا کہ مذمت بھی کی گئی، اور دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ بہت زیادہ ایسے الفاظ ریمارکس پاس کیے گئے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت کے زمرے میں ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک عدلیہ جو ہے بہرحال اپنی جگہ ڈٹی ہوئی ہے، اور عدلیہ کے خلاف جو کھلی بغاوت کا اعلان ہوا ہے، عدلیہ ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ آگے اس پہ اب کیا ایکشن لیتی ہے، اور عدلیہ کو ایکشن لینا ہوگا
اگر ریاست پاکستان کو بچانا ہے تو. ٹھیک ہے جناب. اچھا دوسرا، آج یہ جو فنڈز کی فراہمی کا جو بل مسترد ہوا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے، نام نہاد پارلیمنٹ کی جانب سے، اس حوالے سے پھر پی ٹی آئی نے کیا کیا کہ ایک وہ جو ہے اپنا راجہ سکندر سلطان صاحب، بڑے صاحب ہیں وہ بھی، ظاہر ہے ان کی تو بہت چلتی ہے، براہ راست نواز شریف کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، ان کے خلاف، اور وہ وزیر اعلیٰ کے جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے پرنسپل سیکرٹری سمیت غالباً کوئی 20 کے قریب کوئی بیوروکریٹس ہیں، ان کے خلاف جو ہے ایک اپیل عدلیہ پہ دائر کر دی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے مقدمہ چلایا جائے آئین سے بغاوت کا، یعنی آئین کی خلاف ورزی کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے عہدوں سے ہٹانے کا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، عدلیہ کہاں تک جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اسٹینڈ کرنا ہوگا، کیونکہ اب تو یہ حکومت نے کھلی بغاوت کر دی ہے. اور اس وقت جو میں آج باپ سے بات کر رہا ہوں، اور جو اندر اس وقت اسلام آباد کی جو صورتحال ہے، میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے نا اس وقت بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں، اور عدلیہ بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. گزشتہ دنوں جب میں نے کل وی لاگ کیا تھا، تو اسی رات کو، ظاہر ہم شام کو کرتے ہیں، آپ رات کو ہمارا وی لاگ دیکھتے ہیں، رات کو کچھ لوگوں نے، دوبارہ اہم لوگوں نے کوشش کی تھی عدلیہ سے بات کرنے کی، اور عدلیہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ کوئی درمیان کا راستہ نکالے. تو یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عدلیہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے پاس درمیان کا راستہ کون سا ہے. ایک راستہ ہے ہمارے پاس، اس میں درمیان کا راستہ کوئی نہیں ہے. یا تو ایک راستہ ہے، یا تو ہم آئین پہ عمل درآمد کرائیں، یا پھر دوسرا راستہ ہے کہ ہم آئین کے مخالف چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئین کے مخالف چلے جاتے ہیں تو پھر ریاست کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور آئین کے اوپر اگر چلتے ہیں تو اس میں ریاست کی سلامتی اور قوم کی بقا بھی ہے. اب بیچ کا راستہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ کون سا کریں، کون سا بیچ کا راستہ ہم اختیار کریں. مطلب یہ کہ اب امریکہ کو اگر خوش کرنا ہے، میں تو دیکھیے میں تو بڑا کھل کے بات کرتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، سب کچھ امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا سارا، یہ سب کچھ امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھ لینا، کسر رہ تو نہیں گئی نا، ابھی پینٹاگون کی جو درخواست لیک ہوئی ہے، اب جس کے بارے میں نے سب سے پہلے بتایا تھا، پھر اب دو لوگ تو نہیں مانتے تھے، لیکن جب اب لیک ہو گئی تو پتہ لگ گیا. ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ پاکستان کا یوکرین کے حوالے سے اور امریکہ نے کس طرح پاکستان کو اپنے ساتھ لیا ہے، وہ کہ ہمارے کپتان سے غلطی کرا دی گئی، ان سے یو ٹرن لے لیا گیا. لیکن آپ نے دیکھا نا کہ اب تو بات سامنے آ گئی. اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے، اس رپورٹ میں کہا کہ امریکہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی بھی جاسوسی کر رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی بھی جاسوسی کر رہے تھے، اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے جو اینٹی گوتریس ہیں ان کو روس کا ایجنٹ تک قرار دے دیا. تو اور یورپ کی بھی وہ کر رہا تھا. تو اب مجھے بتائیے، جب امریکہ اپنے اتنے قریبی اتحادیوں کی جو کہ ان کی خاطر لڑ رہے ہیں، یہ نیٹو اور یورپ اور یونائٹڈ نیشن جو ان کے ساتھ ہیں، جب ان کی وہ خطرناک قسم کی وہ جاسوسی کر رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ پاکستان کی جاسوسی کیسے نہیں کر رہا ہوگا. میں بار بار جو کہتا ہوں نا کہ پاکستان کے اندر لوگ اس کو ماننے کے لیے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح وہ پاکستان کو چھوڑ سکتا ہے. پاکستان میں ایک ایک چیز امریکہ کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے سر، ایک ایک چیز پاکستان میں امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، سب ان کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے، کوئی چیز بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ الیکشن کو روکنے کا پورا، یہ لوگ پتہ نہیں تجزیہ نگار جن کو ڈر ہے نا اپنا امریکن نیشنلٹی چھن جانے کا یا گرین کارڈ چھن جانے کا، وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ کا کوئی نہیں، امریکہ تو بڑا غیر جانبدار ہے، وہ تو الیکشن. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی امریکہ غیر جانبدار نہیں ہے، کوئی امریکہ وہ تو ابھی میں تھوڑی سی بڑی بات کہنے لگا ہوں، وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کے آن گراؤنڈز ہیں. پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں آلریڈی بوٹ آن گراؤنڈ ہیں. اب کہاں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے دیکھنا، آپ سمجھ رہے میری بات. تو اس چیز کو، یہ جو عمران خان صاحب سے جو غلطی کرائی گئی نا، عمران خان صاحب نے جو پہلا ایک لیا تھا نا، وہ حقیقی بات تھی جو عمران خان نے سائفر کہا تھا، اور کہا تھا کہ ہماری حکومت گرائی امریکہ نے اور باجوہ کو استعمال کیا گیا. وہ بالکل ایگزیکٹلی صحیح بات تھی. جیسے یہ مل کر آیا ہے نا یہ فواد چودھری صاحب، اور ان کو جو انہوں نے چابی بھری ہمارے سفیر صاحبہ نے کہ نہیں جناب آپ اس طرح نہ کریں، ہماری پوزیشن خراب ہو رہی ہے اور ہم تو نہ وہ ہو جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ بھی کریں، لابنگ بھی کریں، ہم یوں بھی کریں گے، ایسا بھی کریں گے، آپ ذرا تھوڑا سا ٹن دیں، اس کو ادھر لے کے چلیں فوج کی طرف. یہ نہیں کہتا میں فوج جو کچھ کیا باجوہ نے، اور چند جنرل ابھی بھی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر باجوہ چلا گیا تو مطلب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، نہ، ابھی بھی چند جنرل ایسے ہیں جو امریکہ کے نمک خوار ہیں. اب وہ نمک خوار کچھ اس لیے بھی ہیں کہ قوم جو ہے ابھی تک کھڑی نہیں ہو رہی. کیونکہ میں آپ کو یہ حقیقت میں تجزیہ نہیں دے رہا، یہ کئی اہم لوگوں نے کہا ہے کہ ہم صرف اس لیے ابھی خاموش ہیں کہ قوم کھڑی نہیں ہوتی. جس دن قوم کھڑی ہو گئی اس دن پھر فوج جو ہے نا قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی، لیکن قوم کھڑی نہیں ہو رہی. جب قوم نہیں کھڑی ہوتی تو پھر کیا کہتے ہیں کہ پھر وہ جو طاقتور ادارے ہیں وہ پھر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، میرا تجزیہ ہے، ذرا غور سے سنیں آپ.
اور آپ کی غور طلب کی بات، جس دن یہ بات کہی گئی تھی، عدلیہ نے جب یہ بات کہی، جس دن یہ عمر عطا بندیال کی طرف سے کہ ہم نے آپ کو پرسوں کا ٹائم دے دیا ہے، 12 بجے تک آپ نے ہمیں پیسے دے دینے ہیں ہر صورت کے اندر، جب رات کے 12 بج گئے اور اب پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس کر دی کہ ہم پیسے نہیں دیں گے، ہم مجبور ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے دن پورے پاکستان سے چاروں صوبوں کے لوگوں کو نکل آنا چاہیے تھا عدالت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ اب لوگ کہتے ہیں، اب کسی سے بات کرو تو لوگ کہتے ہیں ہم عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بھئی آپ کیوں عدالت، ہم عمر عطا بندیال کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بھئی کیوں دیکھ رہے ہیں آپ عمر عطا بندیال کی طرف؟ بھائی کسی کو تو کہتے ہیں ہم حافظ صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی نے کہا ہم عمران خان کی طرف۔ بھئی آپ لوگوں کی شکلیں نہ دیکھیں، آپ ان لوگوں نے اپنی گائیڈ لائن دے دی ہے، عمر عطا بندیال نے بھی گائیڈ لائن دے دی، عمران خان نے تو اتنا اس سے کھل کر، عمران خان اور کیا کرے گا؟ عمران خان نے جس دن یہ عدلیہ کا فیصلہ آیا اس دن یاد ہے آپ کو عمران خان نے کیا کہا تھا؟ عمران خان نے کہا کہ دوسرے دن سب لوگ پورے پاکستان میں باہر نکلیں گے اور عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کریں گے۔ تو لوگ نکلے نا باہر، نکل آئے باہر۔ اس کے بعد جب دوسرے دن دیکھا کہ عدلیہ کی جب ایسی تیسی پھیر دی گئی تو پھر لوگ کدھر تھے؟ کیا اس کے لیے بھی پھر آپ عمران کا انتظار کریں گے؟ یہ ہماری قوم جو ہے نا، میں کہتا ہوں ہماری قوم سوئی ہوئی ہے۔ جب تک آپ یہ اپنی موبائل فونوں سے آپ نہیں نکلیں گے نا، یہ موبائل فون آپ کو دیے اسی لیے گئے ہیں، یہ جو آپ کو سستے پیکج دیے جاتے ہیں نا مختلف قسم کے کمپنیوں کی طرف سے کہ آپ رات بھر یہ 200 روپے میں 500 روپے میں لے لیں، ساری رات باتیں کریں، اور اب یہ جو سیاسی گفتگو میں آپ مصروف رہیں، اپنی سفارتی گفتگو میں آپ اپنے مصروف رہیں، جو اسپیشل سفارتی، اور اپنے آپ کو بزی رکھیں دوسرے اڑلے ترلے شیطانی کاموں میں، ٹک ٹاک وغیرہ میں، تاکہ آپ کی توجہ بٹے اور آپ اپنے وہ جو آپ کے ملک کے ساتھ جو ہونے لگا ہے، جو آپ کی ناک کے ذریعے نیچے سے آپ کے جو حقوق کو چھینا جا رہا ہے، اس پہ آپ کی توجہ نہ ہو۔ یہ بڑا پلان ہے، میں نے اس پہ پہلے بھی بعد میں بھی پہلے میں ٹویٹ بھی کرتا رہتا ہوں، اور اس کی میں مثال بھی آپ کو دی۔ جب ٹیکہ لگنے کی بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا نا، لوگوں نے کہا لوگ ٹیکے نہیں لگا رہے تھے، یہ جو مین میڈ جو کرائسس تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم سیمیں بند کر دیں گے۔ تو یاد ہے آپ کو پھر کراچی سیوک سینٹر پہ کیا حال ہوا تھا؟ اتنا رش لگا تھا، لوگ چونٹیوں کی طرح نکلے تھے، ایک عورت ہی بیچاری مر گئی تھی وہاں پہ، ایک دو کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تھے۔ تو یہ ہماری قوم جو ہے نا، اس لیے میں بار بار قوم کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آپ کو نکلنا ہوگا، جیسے آپ عمران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسے صرف کھڑے ہونے سے کام نہیں ہوگا، آپ نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، ڈے بائی ڈے آپ نیچے جاتے جائیں گے اور ملک نیچے جاتا جائے گا۔ یہ اس وقت یہ صورتحال ہے، اور اب آپ دیکھ لیں جو ہم آپ کو کہتے رہا ہوں، آج وہی صورتحال ہو گئی آپ کے سامنے۔ کیا صورتحال بنی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ آئین بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ عمران کے گرد بھی وہ یہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دوبارہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس وقت جو ہے کورٹ بھی جو ہے، عدلیہ بھی جو ہے، وہ آئین اور قانون کے ساتھ چل رہی ہے، عمران بھی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ آئین اور قانون کی بات ہوگی، کورٹ کی بات ہوگی تو پاکستان تو مستحکم ہوگا، تو پھر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والی قوتوں کو ناکامی ہو رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اور نئے کہانی چلانی شروع کر دی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن، اس پر تو خیر میں بات ہی کرنے تھا، وہ تو گھٹیا بات ہے، کوئی کرنے والی، انسان کے ذاتی معاملات ہیں، اس پہ میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا اس کے علاوہ وہ کیریکٹر ایسیسینیشن کرنی شروع کر دی، ان کی والدہ کے نام نوٹسز بھیجنا شروع کر دیے۔ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب جیسے ہی وہ عید کی چھٹیاں ہوں گی، یا عید کا دن ہوگا، یا چاند رات کے دن ہوگا، تو یہ ہے کہ لوگوں کی کوشش ہے کہ وہاں پہ پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ زمان پارک کے اوپر چھاپا مارا جائے۔ مطلب ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو جو نا اب منظر سے ہٹانا ضروری ہو گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے نواز شریف صاحب کے بڑے اہم جو ہیں مطلب احکامات بھی آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس وقت یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، یہ اپنا جو امریکہ، یہ جو سعودی عرب گئے، سعودی عرب جا کے انہوں نے وہاں کچھ بات کی ہے۔ سعودی عرب میں ابھی میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ کچھ اور لوگ بھی پہنچے، بہت لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، وہاں بھی بیٹھ کے پھر لندن پلان کے ساتھ ساتھ ایکسٹینشن سعودیہ پلان بھی ہوگا۔ اس سعودیہ پلان کے تحت بھی بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو سمجھایا جائے۔ اب عمران خان کو کس طرح سمجھاتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب سمجھانے سے مراد یہ تو نہیں ہوگا کہ بھئی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ وہ عمران خان کو، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اگر رہ گیا تو ان کی دال نہیں گلنے والی، ان کو کسی نے ووٹ نہیں دینا، ٹھیک ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ تو اب وہ ایک دو دن کے اندر مجھے پتہ لگ جائے گا، میں بتاؤں گا کہ بہرحال کوئی نہ کوئی بڑی ایک سازش ہو رہی ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھی گئے ہیں، وہاں سے بھی کچھ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں دوسرے، اور وہاں کے بعد کچھ معلومات کر کے پھر یہ دوبارہ وہ لندن جائیں گے، کیونکہ لندن کے اندر ایک پلان جو پچھلی مرتبہ جو ارشد شریف کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گڑبڑ شڑبڑ ہو گئی تھی، اس وجہ سے تھوڑے وہ دباؤ کے اندر ہے۔ تو میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک کے اندر کوئی بیٹھ کے کوئی بہت بڑا خطرناک پلان ترتیب دے رہے ہوں۔ اچھا، یہ تو ساری ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اچھا ایک چیز ہے کہ کل جو ہے قومی
اسمبلی کا بند کمرے کا اجلاس بھی ہے. بند کمرے کے اجلاس کے اندر ایک بریفنگ ہوگی. اس بریفنگ کے اندر جناب یہ ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں اور جو آپ کے جو خفیہ اداروں کے سربراہ ہیں وہ ان کو ساری چیزیں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ کیا کیا صورتحال ہے. اچھا اس حوالے سے ابھی تک تو میرے پاس سر دست میں بغیر ایسے کوئی بات کرتا نہیں, میرے پاس ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے, لیکن رات تک مجھے پتہ لگ جائے گا کہیں نہ کہیں سے کہ وہ جو بریفنگ کریں گے کس حوالے سے ہوگی. ابھی تک اگر میں کوئی بھی بات کروں تو بلا وجہ صرف وہ ایک میری خواہش ہی ہو سکتی ہے یا تجزیہ ہوگا, لیکن ایسی اہم چیزوں پر بغیر کسی چیز کے ہوئے میں کوئی تجزیہ دیتا نہیں. لیکن بہرحال یہ کہ کل کی جو ہے نا وہ بہت اہم ہے بریفنگ. اچھا صدر صاحب نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ, انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے حکومت لڑ رہی ہے اور ان کی پشت کے اوپر مغرب جس طریقے سے کھڑا ہے, مغرب میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے لگا, مغرب کی طرف سے ان کو اشارہ مل گیا ہے کہ اگر آپ کو ماشاءاللہ لگانا پڑتا ہے تو آپ ماشاءاللہ لگائیں, لیکن اس وقت جو آگے ان کے جو پلان ہے, اس وقت جو بین الاقوامی جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کو جس جگہ پر پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان ان کے اس وقت ساتھ رہے گا. اگر اس کے لیے ان کو ماشاءاللہ کی بھی ضرورت پڑی تو یہ ماشاءاللہ بھی لگائیں گے. اب ماشاءاللہ کو روکنے والے بھی پاکستان کی اللہ کے بعد پاکستان کی عوام ہے, اور اگر پاکستان کی عوام نکل جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ماشاءاللہ سے آپ رک سکتے ہیں, اور یہ نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ حکومت کو فوری طور پر گھر بھیج دیا جائے گا, کیونکہ لوگ نکلیں گے تو گھر بھیجا جائے گا. ورنہ پھر تو آپ کو میں نے کل بتا دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے تو انہوں نے دوسرے وزیر اعظم کو بھی تیار کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری صورتحال ہے. دیکھیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ جو کوئی بھی صورتحال تھی, لیکن ایک اب سپریم کورٹ کا جو ہے فیصلہ انہوں نے روکا ہے, سپریم کورٹ کی طرف نظریں ہیں, لیکن میں کہتا ہوں صرف نظریں نہ رکھیں, آپ اپنے آپ کو تیار بھی رکھیں کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا تو قوم جو ہے دامے درمے سکھنے نکل کے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو. کیونکہ اس وقت دیکھیے پاکستان کی جو دیکھیے نا, میں تحریک انصاف کا آدمی نہیں ہوں, لیکن حقیقت کی بات تو پاکستان کو اس وقت بچانے کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. تو اگر قوم اگر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہتر ہوگی. ورنہ جو حالات سندھ کے آپ دیکھ رہے ہیں, بلوچستان کے دیکھ رہے ہیں, اور جو آئین کا ستیہ ناش ہوا ہے, مجھے تو اس وقت اللہ رحم کرے پاکستان کی سلامتی فوری طور پر نظر نہیں آتی. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.